سامع دشام، موت ایک برحق ہے. موت ایک اٹل فیصلہ ہے کہ جیڑی موت انسان تو ٹل نہیں سکتی. انسان جس کونے تے بھی ہوئے، اگر وہ زمین کے تہہ دے وچ چھپے ہویا، آپ توجہ فرمائیں گے میری طرف، مہمان آتے رہیں گے، توجہ آپ میری طرف فرمائیں. انسان جہاں بھی ہو، جب اس کا موت کا وقت مقرر ہو جاتا ہے، جب اس کا موت کا ٹائم آ جاتا ہے، نہ وہ 1 منٹ آگے ہوتا ہے نہ وہ 1 منٹ پیچھے ہوتا ہے، بیک وقت اسی وقت اس کی موت آ جاتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا انسان جب دنیا کو چھوڑتا ہے، کیا انسان کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے؟ لیکن ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، توجہ رکھیے گا، جملہ دینے لگا. ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، جو انسان دنیا کو چھوڑ جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے. سبحان اللہ، غور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. جو انسان ایک دنیا کو چھوڑ جاتا ہے، لیکن انسان زمین کی تہہ میں چلا جاتا ہے، انسان مرتا نہیں ہے. موت ایک تعلق کا نام ہے. جب انسان کے جسم میں روح موجود ہوتی ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے. انسان کا تعلق روح کے ساتھ ہے اور روح کا تعلق میرے رب کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. توجہ رکھیے گا کہ جب انسان کے جسم میں روح موجود ہوتی ہے تو چاہے انسان جہاں پیر سے کراچی چلا جائے وہ جا سکتا ہے، انسان کا جہاں دل چاہے وہ جا سکتا ہے. لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو کیا اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے؟ نہ، بلکہ میں کتاب روح کے اندر پڑھ رہا تھا، علامہ ابن قیم صاحب کی کتاب ہے، یہ دوسروں کی کتاب پڑھ رہا تھا. کہہ رہے ہیں جو پاک روحیں ہوتی ہیں، پاک روحیں، توجہ رکھیے گا، جو جہاں چاہے جس سے ملنا چاہے وہ ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ پہ سوچیے، جن کا یہ عقیدہ یہ ہو، جس کی یہ بنیادی یہاں سے یہ ہو کہ انسان مر جائے تو مر جاتا، تعلق ختم ہو جاتا ہے. اپنی بات نہیں کر رہا، علامہ ابن قیم صاحب کی یہ بات کہہ رہے، ذمہ دار ہوں، اس کے اندر یہ بات رکھا کرتا ہے کہ جو پاک روحیں ہوتی ہیں مومنوں کی. اب یہاں پہ سوچ رہے ہوں گے کہ مومن کون ہوتا ہے. اگر یاد فرمائیں تو حدیث مبارکہ کا سہارا لیجیے. سنن ابن ماجہ کی حدیث، ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. ایمان نام ہے، بولیے گا، ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا. پھر حدیث کا سہارا لیجیے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و والدی والناس اجمعین. انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک عزیز و اقارب کائنات سے بڑھ کر میرے آقا کے ساتھ محبت نہ کرے. اب دیکھیے نا ذرا، دیکھیے آپ کہ ایمان مومن اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ
ہو. اگر آپ مجھے اجازت فرمائیں تو مولا علی کی میں بات کر دیتا ہوں. نہیں روز سے علی کے نام پہ کتبہ کی گئی. سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں, توجہ رکھیے, مومن کی نشانی یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرے اللہ اکبر اور دل سے اسے تصدیق کرے تو ایمان والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. مولا علی نے فرمایا ہے, فرمایا وہ ایمان والا وہ ہے کہ جو زبان سے کہے اور دل سے اسے مان لے, وہ ایمان والا ہے. یہ نہیں کہ انسان زبان سے تو کلمہ پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور دل سے تصدیق نہ کرے, وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. میں حقیقت کہہ رہا ہوں, اس کی حقیقت بھی واضح کر دوں گا. کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں. بولیے, اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں الا مگر محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہے. یار کچھ کہنا چاہنا, لطف لیجیے, کچھ کہنا چاہنا. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا اور کوئی معبود بولیے, الا مگر محمد اللہ کے رسول ہے. یا پھر ہے, جو ہے ہوتا ہے نا, مجھے زندہ کی نشانی ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ ہوتا ہے, آپ یوں کہیں عمران نواز شریف کی حکومت تھی, کسی کے دل دکھانے کے لیے بھی میں سمجھانے لگا ہوں. نواز شریف کی حکومت نہیں, بولیے تھی. اس کا مطلب ہے آپ حکومت میں نہیں ہے, پہلے تھا. اور اللہ کا رسول یہ نہیں ہے. میں جس کی حکومت ختم ہی نہ ہو, دنیا میں ہے یا خاک قبر کے اندر تشریف فرما ہے. سبحان اللہ. میں پھر دوبارہ دہرانے لگا ہوں, ایمان والا وہ ہے. اگر پھر مجھے اجازت فرمائیں تو ایک بات, ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں پھر اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ میرا مضمون نہیں ہے, میں پھر وہ اپنے مضمون کی طرف آؤں گا. ایک حدیث اور سناتا ہوں. ایک شخص آتا ہے در رسول پہ, در رسول پہ آتا ہے, کیا کرتا ہے, یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے سوال کرنے والے یہ تو بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تیاری کیا کر رکھی ہے؟ پتا اس نے کیا جواب دیا؟ کہا یا رسول اللہ تیاری تو کوئی نہیں کی. پھر کہتا ہے یا رسول اللہ اور تو میرے پلے میں کچھ بھی نہیں, میں صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں. پتہ میری مدنی کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. جو جس کے ساتھ محبت کرے گا وہی اسی کے ساتھ ہوگا. ساتھ میں ایک اور حدیث بھیجتے ہوئے حضرت انس فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا میں اسلام لانے کے بعد اتنا خوش نہیں ہوا جتنا اس حضور کے فرمان پہ خوش ہوا. سبحان اللہ. بات اس پہ پھر لمبی ہو جائے گی, یہ مضمون اللہ کا ہے. اپنی طرف آتا ہوں کہ علامہ ابن قیم صاحب نے فرمایا کہ جو پاک روحیں ہوتی ہیں, تو رکھے میری طرف, جو پاک روحیں ہوتی ہیں نا, وہ جہاں چاہیں جس کے
ساتھ چاہیں وہ ملاقات کر سکتی ہے، سبحان اللہ، اور یہ ملاقات کرنے کی دلیل یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ آئیے صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد، کیا نام ہے بولیے؟ یار اتنا مجمع آپ بولیں گے تو مزہ آئے گا، بولیے ذرا۔ بات میں کر رہا ہوں، ذمہ وار ہوں بات کا بھائی، پہلوانوں گل انج نہیں بڑھنی، سبحان اللہ، انہوں عاشق نہیں آتے کہ جنازہ کسی کا ہوئے تے وڑ کے بھی جنازہ پڑھ لینا، میں اس طرف آندھا نہیں تو میں چھاڑ کے لے جانا تو اب دو چھٹوں پہ کارے پڑھ جائیں گے جو کیا کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اس کا رہتا ہوں جو رکھیے میری طرف آج کر رہا ہوں کہ جو پاک روئے ہوتی ہیں، موبائل کو بند کر دیں آپ، توجہ نہیں کرنا ہے، جو پاک روئے ہوتی ہیں، میں کچھ نقطہ دینے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا، سبحان اللہ، جو اس کتاب الروح کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جو پاک روئے ہوتی ہیں، جو جہاں چاہے جس کے ساتھ چاہے وہ ملاقات کر سکتی ہے، اگر قبلہ جو مومن کی روح، توجہ رکھیے گا، سبحان اللہ کتاب میں بات کرنے لگا ہوں اور بعد میں سوال کے بعد تمہیں سمجھ میں آ جائے، جو پاک روئے ہو وہ ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتی ہے، تو ہمارا پتہ چل ہمارا نبی جہاں جس سے چاہے وہ اپنے عاشق کے ساتھ ملاقات کر سکتی ہے۔ آپ نے علماء اکرام سے سن رکھا ہوگا کہ جب علاقے کے مکہ سے چھوڑنے لگے نا، مکہ پاک چھوڑنے لگے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا محبوب جاؤ مکہ چھوڑ کر مدینہ روانہ ہو، تو یہاں پہ یہ میلاد کی نشانی آتی ہے کہ مکہ والوں نے کوئی جلوس نہ نکالا، مدینے والوں نے آقا کی آمد پہ جلوس نکالا، سبحان اللہ، اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، اشارہ دیتا ہوں، سبحان اللہ، جیسا نانتے ہو نا مراد ایسی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اشارہ سمجھ لیجیے، میں اشارہ دے کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، یہ الگ ہے، یہ بھی میلاد کے حوالے سے الگ ہے سبحان اللہ، کہ میں پتہ چلا جب مکہ سے چھوڑے نا مدینے جانے لگے، ایک گلی چھوڑ کر دوسری گلی میں سیدنا صدیق اکبر کا گھر، ابھی میرے آقا صدیق اکبر کے دروازے پہ نہیں پہنچے نا، نہیں پہنچے تو دیکھا سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کے دروازے سے باہر کھڑے، میرے آقا نے پوچھا صدیق اکبر آپ کو کس نے بتایا میں آ رہا؟ کس نے بتایا میں آ رہا ہوں؟ میں نے پیغام بھی نہیں بھیجا، کوئی ایسا سنیہ بھی نہیں بھیجا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے ایک وقت اعلان کیا تھا، خطبہ کیا، ایک وقت آئے گا مکہ چھوڑوں گا مدینے جاؤں گا، ایک ساتھی ہوگا جو میرے ساتھ جائے گا، سبحان اللہ، صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ اور کوئی نہیں ہے صدیق اکبر سے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں میں اس دن سے سویا ہی نہیں سبحان اللہ، کہ ایسا نہ ہو آقا آئے غلام سو، آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، غار میں تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر نے گھر کو صاف کیا، آپ علماء سے سن کے میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں جو آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ جب غار کو صاف کیا نا تو میرے آقا کریم اندر تشریف لے گئے، سبحان سیدنا صدیق اکبر کی گود میں میرے آقا نے آرام فرمایا، سبحان اللہ، ایک سوراخ تھا، میرے آقا نے ایڑی مبارک سیدنا صدیق اکبر نے ایڑی رکھی، سانپ ڈسنے لگا،
توجہ رکھیے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. وہاں پہ سام بھی کہہ رہا ہے صدیق ذرا ایڑی کو ہٹائیں، مجھے یار کے مکھڑے کی زیارت کرنا ہے. صدیق اکبر نے کہا یہی تو موقع ہے، اگر میں تجھے موقع دوں آقا کے مکھڑے کی زیارت کرنے کے لیے تو میں رہ جاؤں گا. فرمایا تو جہاں ہے نہ تو رہے، ذرا مجھے مکھڑے یار کے مکھڑے کی زیارت تو کر لینے، راج رکھا دیں. سبحان اللہ. حتیٰ کہ کیا میرے آقا کریم کی آنکھ مبارک کھلی نا. فرمایا صدیق کیا ہوا؟ آپ کے کیڑا تھا، سانپ ہے جس نے مجھے ڈانسا ہے. پتا میرے آقا کریم نے لب مبارک لگائی نا، لب مبارک لگائی، کیا ہوا؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کسی نے مجھے کاٹا ہی نہیں. سبحان اللہ. مجھے کاٹا ہی نہیں. اب آبی کی شان پھر وہی بات سیدنا صدیق اکبر کے وصال کا ٹائم قریب آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے مولا علی سے کہا علی جن ہاتھوں سے کریم آقا کو آپ نے غسل دیا انہی ہاتھوں سے صدیق کو بھی غسل دیا. غسل دے کے کفن بنا کر جنازہ پڑھا کے سیدھا میرے آقا کے مزار پہ جا کے دروازے پہ رکھ دینا اور سلام عرض کر کے کہنا آقا تمہارا غلام صدیق اکبر آیا. صدیق اکبر آیا ہے، آپ کا وصال مبارک ہوا. ایسا کیا گیا، اندر سے آواز آتی ہے ادخل حبیب الحبیب. فرمایا یار کو یار سے ملا دو. جو دنیا پہ جدا نہ ہو سکے آج وہ قبر میں کیسے جدا کرے. کہ میں جو قبر میں جدا نہ کیا تو حشر کے دن کیسے صدیق اکبر عمر فاروق کو میرے آقا جدا کرے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا صدیق اکبر میرے آقا کے قدموں کی طرف آرام فرمائے. پتہ صدیق میرے آقا نے کیا فرمایا ہوگا؟ فرمایا صدیق غار کے اندر تو نے مجھے تک کوئی کیڑا نہیں آنے دیا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو. فرمایا صدیق میں کوئی کمینہ تیرے تک نہیں آنے. اب ابھی کی شام 5 منٹ باقی ہیں، 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں پھر اجازت چاہتا ہوں. مشکاشی کی حدیث فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا الدعاء. اذا جب علماء تشریف فرما ہیں، خطیب حضرات بھی تشریف فرما ہیں، مشکاشی کی حدیث پیش کر رہا. اگر اس پہ بھی یقین نہ آئے تو فتاوی دارالعلوم دیوبند کو اٹھائیں، اس کے اندر سوال کیا گیا. یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند دوسروں کی ہے، اس کے اندر اس نے بات لکھی ہے. کہتا ہے مجھ پہ سوال ہوا کہ جناب والا اس سال سوال کرنا یا دعا مانگنا یہ کیسا ہے؟ کہتا ہے جواب دیتا ہے توجہ سے سنیے گا. ہماری ماننا نہ ماننا اپنوں کی مان لینا. یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند اس کے اندر لکھا ہے، کہتا ہے کہ اگر خالص نیت لے کر اس میت کے لیے دعا کی جائے یہ سارے ثواب کی اس میں کوئی حرج نہیں. پھر حدیث کا سہارا مشکاشی گئی اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا الدعاء. فرمایا اذا جب صلی یصلی تسلیما، جب تم نماز پڑھ چکو علی المیت، علی پر میت پر، جب تم نماز جنازہ میت پر پڑھ چکو. اب دیکھیں نا سبے ٹوٹ جاتے ہیں، 4 تکبیروں کے ساتھ جنازہ ہوا، سبے ٹوٹی، جنازہ ختم، سب مل کر بیٹھ جاتے ہیں، مولوی صاحب بھی بیٹھ جاتے ہیں. آپ لوگ اسے کہتے ہیں جناب سبے توڑ دیں، ایک دفعہ ہمشی 3 دفعہ کوشی پڑھ کر مجھے مل کر دیں. پھر سب مل کر ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہاتھ اٹھانے کے بعد اس مرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں. ہمارا کام دعا کرنا ہے، قبول میں رب کی ذات کرنا. سبحان اللہ.
خالص دعا، اس مرنے والے کے لیے خالص نیت سے دعا۔ اب آگے کی شام دوسری حدیث ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھایا۔ جنازہ توجہ میری طرف فرمایا، توجہ میری طرف فرمایا۔ جنازہ ہو چکا ہے، صفیں ٹوٹ چکی ہیں۔ صفیں ٹوٹنے کے بعد اتنے پہ حضرت عمر بن خطاب تشریف لاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ آپ مچے میں ہی ہے نا؟ آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا ہے، آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ میں آپ سے مخاطب ہوں بھائی، جو بات کہہ رہا ہوں آپ پہ کہہ رہا ہوں۔ ٹینشن آپ لوگوں کی کس بات کی؟ میں فقیر حاضر ہوں نا، بات میں کہہ رہا ہوں، آپ کو کس بات کی ٹینشن لینی کی ضرورت؟ آپ فقط ہاتھوں کو اٹھائیں، کوئی مانگے نہ مانگے اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر مرنے والوں کے لیے دعا کی۔ ہمارا یہ جھگڑا نہیں کہ وہ دعا نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا، کیوں نہیں۔ ایک بات کہہ دیتا ہوں، علماء تشریف فرما ہے، رب جو دعا نہیں مانگتا نا اس کے بس کی بات نہیں۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں پہلوان، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں، جو دعا نہیں مانگتا نا اس کے ساتھ ضد نہ کریں، اسے یہ نہ کہ تو دعا کو نہیں مانگتا، نہیں، تیرے میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ نہیں، دعا مانگتا وہی ہے جسے رب توفیق عطا کرتا ہے۔ رب جس کے دل پہ مہر لگا دے وہ دعا کیا وہ جنازے میں بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہے وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ مفسرین کہاں فرماتے ہیں اس نماز سے مراد فرض کی نماز ہے، فرض کفایہ کی نماز ہے۔ خواہ فرض کی جماعت کے بعد دعا مانگے، خواہ جنازے کے بعد دعا مانگے، یہ قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے، اور ان دوسروں کی کتابوں سے بھی دعا مانگنا ثابت ہے۔ لیکن وہ جانا نہیں چاہتا، جو مانگے برحق، جو نہ مانگے اس کی اپنی قسمت۔ ایک اور نقطہ دے دیتا ہوں، دعا فقط مومنوں کے لیے مانگی جاتی ہے۔ دعا بولیے گا کچھ کہنا چاہتا ہوں، دعا مومنوں کے لیے مانگی جاتی ہے، یا تو وہ خود اپنے آپ کو مومن ہی سمجھتا ہے یا مرنے والے کو مومن ہی سمجھتا ہے۔ میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، دعا مومن کے لیے مانگی جاتی ہے، منافق کے لیے نہیں۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا، رب نے فرمایا معبود اگر تو 1000 بار بھی دعا مانگوائے نا میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ دعا مومن کے لیے مانگی جاتی ہے، مانگنے والا بھی مومن اور جس کے لیے مانگی جائے وہ بھی مومن۔ یا خود پہ اسے یقین ہے میں مومن ہوں کہ نہیں، تو یا مرنے والے پہ مومن ہی سمجھتا۔ میں حدیث پیش کر رہا تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ ہم بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں۔ حدیث مبارکہ کی جملہ فرمایا سبقتمونی۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ جنازے میں تو پہل کی ہے، اب ہمیں دعاؤں سے پہل نہ کرنا، حضرت ہمیں بھی دعاؤں میں شریک کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ مولا علی نے بھی دعا مانگی ہے، شفیع بن مقدس کا جنازہ پڑھایا، جنازے پڑھانے کے بعد
جدی بن مکفف کی میت کی ایک چکر لگایا اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، یا اللہ جدی بن مکفف کے گناہوں کو معاف کر اور اس کی قبر کو کشادہ کر۔ دعا مانگنا قرآن کی ثابت، دعا مانگنا حدیث سے ثابت، دعا مانگنا صحابہ سے ثابت، اور دعا مانگنا یہ مومنوں کا کام ہوتا ہے۔ اب آبی شام بہت ساری حدیثیں ہیں اور ان کی کتابیں بہت ساری ہیں، لیکن ایک 2 منٹ عمر ہوئی، میں جہاں پہ اختتام کرتا ہوں پھر دعا کرتا ہوں رب کائنات مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، انہاں دے بچے نوں انہاں دے گھر والے نوں صبر جمیل عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها